ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہے دانیال سیب، اس وقت نیو یارک سے ہے، اور ہم جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے آگے، جو ہمیں صحیح معلومات دے گا۔ اس لیے ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے اور ان سے بات کرنے کے لیے ان کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرے تاکہ ہمارے ناظرین حقیقت جانے کہ آگے کیا ہونے والے ہے۔ جی دانیال بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، شکریہ بہت۔ وعلیکم السلام۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ کہ سب سے بڑی پکچر کیا چل رہی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک گلوبل پکچر، ورلڈ کی، دنیا کی تصویر کا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرا تجزیہ ہے یا میری رائے ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ ثبوت نہیں پیش کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی، یہ ایک اتفاقاً موقع مل گیا ہے دنیا کے جو یہودی ہیں، جو بینکرز ہیں، ان کو ایک انرجی کرائسس کریٹ کرنے کا اور ایک قحط کریٹ کرنے کا، فیمن کریٹ کرنے کا، اچھا، اور ایک کی کنڈیشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح نے کووڈ میں کیا، لیکن صرف اس دفعہ 10 گنا اور بہت سخت ہوگی، اور جس کے آخر میں جو ایک معاشرہ دنیا ہوگی اس معاشرے کی، اس میں ڈیجیٹل آئی ڈی کی ضرورت ہوگی ہر انسان کو دنیا میں، فیول خریدنے کے لیے، تیل خریدنے کے لیے اور کھانا خریدنے کے لیے۔ میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں، ثبوت تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایسی چیزیں جو آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سسپیشس چیزیں ہیں کہ دنیا بھر میں اب آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو چکا ہے، اسرائیل نے ساؤتھ پارس پہ اٹیک کیا، ایران کی سب سے بڑی گیس فیسلٹی، بالکل ایسی 19 کو اگلے دن ایران نے ایک ایل این جی پلانٹ پہ، قطر پہ حملہ کیا، اور ان کا 17% ایل این جی قطر کا ایل این جی آؤٹ پٹ بند ہو گیا۔ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے۔ 23 مارچ کو، آج ہے 29، 6 دن پہلے یوکرین نے رشیا کی بہت بڑی آئل ریفائنری جو بالٹک سی میں، اس پہ حملہ کیا۔ اس کی حملے کے نتیجے میں 40% رشیا کا تیل ایکسپورٹ ہونا بند ہو گیا 6 دن پہلے، اور رشیا نے یہ اناؤنس کیا ہے پیوٹن نے کہ 1 اپریل سے رشیا پیٹرولیم گیسولین نہیں ایکسپورٹ کرے گا ورلڈ وائڈ۔ یہ آپ کنفیوز نہ کریں، پیٹرولیم اور کروڈ آئل جو بھیج رہے، کروڈ آئل وہ ہوتا ہے جو زمین سے کالے رنگ کا جو انپروسیس انریفائنڈ جو چیز نکلتی ہے زمین سے، وہ it will continue sending that to China and India، لیکن جو ایک اس کا ریفائنڈ ورژن ہوتا ہے جسے گیسولین یا پیٹرول کہتے ہیں، وہ ورلڈ وائڈ اس کی ایکسپورٹ 1 اپریل سے بند ہو جائے گی۔ ہوتیز 2 دن پہلے سے یا 1.5 days پہلے سے جنگ میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 1 اپریل کے لگ بھگ باب المندر بھی بند ہو جائے گا۔ باب المندر سے 10 سے 12% گلوبل آئل گزرتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز سے 25% گزرتا ہے، باب المندر سے 12%، تو اب 35 to 40% گلوبل آئل سپلائی بند ہونے لگی ہے 1 اپریل اوپر سے، اور اوپر سے 1 اپریل سے رشیا اپنا گیسولین ایکسپورٹس بند کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا 31 جولائی تک بند ہوں گی، لیکن خدا جانتا اس کے بعد وہ کھلیں گی بھی یا نہیں کھلیں گی۔ اس کے بعد 24 مارچ کو 5 دن پہلے امریکہ میں ٹیکسس میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری ہے، وہاں انجانے میں خود بخود ایک آگ لگ گئی جس سے امریکہ کا 2% انرجی آئل پروڈکشن بند ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کے آئل اور انرجی انفراسٹرکچر پہ کہیں نہ کہیں میزائلز گر رہے ہیں اور کہیں اتفاقاً خود بخود آگ لگ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اوپر سے آپ دیکھو جی، پھر آپ فوڈ کا دیکھیں، آسٹریلیا میں 22 مارچ کو سب سے بڑی فیکٹری آسٹریلیا کی جو امونیا سب سے زیادہ، تھوڑا سا مائک اور کیمرے کو زیادہ نہ ہلائے تاکہ سمجھ آئے آپ کی بات۔ جی 22 مارچ کو آسٹریلیا کی ایک فیکٹری ہے جو امونیا پروڈیوس کرتی ہے، سب سے زیادہ امونیا سپلائی کرتی ہے فرٹیلائزر کے لیے، وہ 2 مہینے کے لیے 22 مارچ سے شٹ ڈاؤن ہے۔ تو امونیا نہیں ہوگا تو فرٹیلائزر نہیں بنے گا، فرٹیلائزر نہیں بنے گا، اسپرنگ کا سیزن آ رہا ہے تو اگین قحط کا چانس ہے۔ اوپر سے پانی کا، امریکہ میں ایک نیبراسکا میں اسٹیٹ ہے، وہاں پانی 30% پانی اریگیشن واٹر جو کھیتوں کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے امریکہ کا، وہاں ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے 15 مارچ سے، تو ایک پانی کا بھی مسئلہ شروع ہو رہا ہے، نیوز میں نے سنی تھی بالکل۔ جی ہاں، اور آخر میں آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤں گا کہ 23 مارچ کو
NVIDIA کا CEO جو سب سے بڑی مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے کمپنی جو GPUs بناتی ہے, جو AI کے پروسیسرز ہیں, 23 مارچ کو CEO NVIDIA نے اعلان کیا تھا کہ AGI اچیو کر چکے ہیں, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس وہ اچیو کر چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب AI وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو انسان کر سکتا ہے. اس کے 2 دن کے بعد ٹرمپ کی بیوی پبلک میں آ کے کہتی ہے اب ہمیں انسانی ٹیچرز, ہیومن ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک روبوٹک ٹیچرز ہائر کر سکتے ہیں جو ہمارے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اس روبوٹک ٹیچر کا نام پلیٹو ہوگا. تو مطلب کہ وہ ایک فیشن انٹروڈیوس کری ہے سوسائٹی میں جس میں ہیومن ریپلیس ہو رہے ہیں. 2 دن کے بعد جب سے AGI اناؤنس ہوا ہے ہیومنز ریپلیس ہو جائیں گے. اب نیکسٹ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ جہاں انرجی سیکیورٹی, انرجی کرائسس اور فوڈ کرائسس, واٹر کرائسس کریٹ ہو رہا ہے دنیا میں, ساتھ ساتھ AGI AI وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں اس انرجی اور فوڈ کرائسس سے ڈی پاپولیشن ہوگی, انسان مریں گے اور انسانوں کو ریپلیس کیا جائے گا روبوٹ سے, کمپیوٹر سے, اور یہ جو AGI کا دماغ ہے وہ روبوٹس میں ڈالا جائے گا. یہ تو بڑی نیوز ہے. ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ دن ہے اور یہاں پہ رات ہے, اور امریکہ میں کافی لوگ نکلے ہوئے ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ کچھ کر جائیں گے یا اس طرح رہے گا سسٹم؟ سر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. 2003 میں ملینز اور ملینز آف لوگ نکلے تھے سڑکوں پہ ایک لڑکی, انہوں نے کہا کہ ہم عراق میں اپنے نوجوانوں کو نہیں بھیجیں گے. کچھ بھی نہیں کر پائے. 9 ملین 90 لاکھ لوگ نکلے ہیں. اگر وہ کچھ کر پائیں گے تو مڈ ٹرم الیکشن میں کریں گے. وہ نومبر کو مڈ ٹرم الیکشن ہونی ہے, اس وقت کی دنیا بھی قائم رہے گی, یہ نہیں ہمیں نہیں پتا. تو اگر وہ ہوگا تو ٹرمپ امپیچ ہوگا نومبر میں. ابھی وہ سڑکوں پہ نکل کے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ صرف میڈیا کا شو ہے اور کچھ نہیں. AI کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کردار ہے اس جنگ میں AI کے, جو ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے تھوڑے سے. دیکھیں AI کا پیلنٹیئر کا ایک AI کا کمپیوٹر ہے, اس کا سسٹم ہے, کا نام ہے میون, MSS میون کر کے ایک AI کا کمپیوٹر ہے. وہ سیٹلائٹ سے, ڈرون سے اور مختلف AI کی فیڈ سے ڈیٹا لیتا ہے. اور مطلب کہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو پیلنٹیئر جو کمپنی ہے اس کا جو AI کا کمپیوٹر ہے وہ ہر جگہ سے ڈیٹا کھینچتا ہے اور وہ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کو, امریکہ کے جنرلز کو بتاتا ہے کہ کہاں کس کو کس وقت مارنا ہے. اچھا, یہ بالکل ایک ماڈرن وارفیئر ہے. اس میں ڈیسیژنز نہیں لے رہے, اس میں ڈیسیژنز AI دے رہا ہے جس کا نام ہے میون, جو خود بخود ہر جگہ سے ڈیٹا لے رہا ہے. پہلے تو اس طرح ہوتا تھا نا کہ جنرلز کو ڈیٹا ملتا تھا ڈرون سے, سیٹلائٹ سے, جہاں سے بھی. اب اس AI کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ٹارگیٹ کرو, ادھر مارو, ادھر مارو. تو یہ مطلب آپ کے کہنے کا سوری ٹو سے, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایران میں جتنے بڑے لیڈرز کو انہوں نے مارا یہ AI کی مدد سے انہوں نے مارا ہے. جی, AI کی مدد سے مارا تھا. اور ان کا ایک AI کا سسٹم تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر World War II میں ہم ہٹلر کو مار دیتے یا موسولینی کو مار دیتے یا اسٹالن کو مار دیتے تو یہ کبھی World War II ہوتی ہی مت. اس لیے انہوں نے وہی الگورتھم AI سسٹم میں فیڈ کیا. انہوں نے کہا ان لیڈرز کو اگر تم مار دو گے, اور ان لیڈرز کو مارنے کے لیے یہاں تمہیں حملے کرنے ہیں, اگر تم مار دو گے تو یہ جنگ نہیں ہوگی. تو یہ AI سسٹم نے بہت غلطیاں بھی کر رہا ہے. مطلب AI اس کو ایگزیکٹ لوکیشن بتاتی ہے کہ بندہ کہاں پہ ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن بتاتی ہے, وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. کہ آیت اللہ خمینی کو مارو, اس کے بعد علی لاریجانی کو مارو. پورا یہ جو وارفیئر ہے یہ ماڈرن وارفیئر ہے جو AI چلا رہا ہے. اسٹریٹجی سے لے کے فائن ڈیٹیلز تک AI کا کمپیوٹر دے رہا ہے. انسانوں کا ان پٹ بہت کم ہے اس میں. اس لیے دبئی میں جو AI کے سینٹرز ہیں, گوگل کے, Amazon کے, ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے, کیونکہ وہ امریکہ کی ملٹری کا پارٹ ہے. پاکستان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ AI سے کس طرح فائدہ اٹھائے؟ مطلب اگر فوج کے لیے ہو, عوام کے لیے ہو, کس طرح مطلب ہم بھی AI سے اس طرح کس طرح فائدہ اٹھائے ان سے؟ اگر سویلین سیکٹر میں آپ استعمال کرو گے تو معاشرہ صرف خراب ہی ہوگا, اور ملٹری میں جس طرح امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن ایران اتنا کوئی خاص استعمال نہیں کر رہا AI کا. تو اور ایران آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنا AI کا استعمال نہیں کر رہا, دوسری سائڈ AI کا استعمال کر رہی ہے, اور ایران کی اس جنگ میں ابھی تک تو جیت ہے. اچھا, یورپ کے حوالے سے بتائیں کیا وہاں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے جنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں یورپ, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یورپ کے پاس اپنا فیول تھا. یورپ میں ناروے میں گیس ہے,
رشیا میں تیل ہے, ناروے میں گیس ہے, اور جرمنی اور پولینڈ میں کول ہے. لیکن ان کا ایک گرین انیشیٹو ہے یورپ میں. تو یورپ میں ایک لبرل گورنمنٹ ہے, EU میں, جو برسلز میں ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فاسل فیولز کو جلا کے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے, اس سے دنیا کا موسم بہت گرم ہو جاتا, گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے اس طرح کی ریسٹرکشنز پلیس کی ہوئی ہیں یورپ میں, جہاں ان کی کول مائنز, جرمنی کی آخری کول مائن بند ہو گئی تھی 2018 میں. یورپ کی آخری کول مائن پولینڈ میں ہے, جو 2049 میں بند ہو جائے گی. سمپل الفاظوں میں, یورپ نے اپنی انرجی سوسائڈ خود کی ہے. ان کے پاس انرجی تھی, جرمنی اور پولینڈ کے پاس کوئلہ تھا, لیکن انہوں نے ایسی ریسٹرکشنز برسلز کے میں جو یہودی بیٹھے ہوئے انہوں نے لگایا کہ انہوں نے انرجی سوسائڈ کر دی. اوپر سے ان کو رشیا سے تیل ملتا تھا, لیکن فیبری 2022 میں جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تو ان کو جو تیل ملتا تھا رشیا سے نارتھ اسٹریم پائپ لائن سے ملتا تھا. سپٹمبر 2022 میں کسی نے, یوکرین کے لوگوں نے یا یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے اس پائپ لائن کو, نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 کو بلو اپ کر دیا, کمپلیٹلی اس طرح برباد کر دیا کہ وہ ادھر سے کوئی تیل نہیں آتا. اور یورپ کا اب جو تیل رشیا سے آتا تھا نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 سے, وہ اب امریکہ سے آتا. اور یورپ کو اب بہت بھیک مانگنی پڑے گی تیل کے لیے رشیا سے, جو رشیا سوچے گا وہ دے یا نہ دے, کیونکہ رشیا نے گیسولین پہ تو پیٹرولیم پہ تو ایکسپورٹس فرسٹ اپریل سے بین کر دیا. واو, یہ تو بڑی زبردست ہے. جاپان کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس جنگ سے؟ دیکھیں, جاپان کو ابھی اس جنگ سے تو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جاپان کے پاس صرف 8 مہینے کے تیل کے ریزروز بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, صرف 8 مہینے کے. اچھا, اس کے بعد اگر یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, امریکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ خلیج آئلینڈ پہ کرتا ہے, تو امریکہ کی ساری اٹینشن مڈل ایسٹ میں چلی جائے گی اور چائنا تائیوان کو لے سکتا ہے. اور اگر چائنا تائیوان کو لے لے گا, جو سی کا روٹ ہے, جو سمندری راستہ ہے جاپان کا, کیونکہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جس کو نہ اس کے پاس اپنا فوڈ ہے, نہ اس کے پاس اپنا فیول ہے, وہ ہر چیز امپورٹ کرتا ہے باہر سے. اور جس سمندری راستے سے وہ امپورٹ کرتا ہے, وہ سمندری راستہ چائنا کے کنٹرول میں آ جائے گا, تو چائنا نے تائیوان لے لیا. اچھا, تو جاپان نے یہ پہلے سے ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے تائیوان پہ حملہ کیا تائیوان کو لینے کے لیے, تو ہم اس کو اپنی ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھیں گے اور حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ نہ بھولیے کہ جاپان میں 50,000 امریکن سولجرز ہیں, 15 امریکن بیسز ہیں. تو ان کا چائنا, اگر جاپان نے چائنا کو روکنے کی کوشش کی اور چائنا نے جاپان کو واپس ہٹ کیا, تو یہاں امریکن بیسز اور امریکن ٹروپس بھی ہٹ ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹ انوالومنٹ, بڑی انفارمیشن ہے کہ وہاں امریکہ کی اتنے اہم جگہ ہے جاپان میں. جی, جاپان اور جرمنی ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے. 9 مئی 1945 سے جرمنی ایک آکوپائڈ امریکن ٹیریٹری, اور 9 اگست 1945 سے 13 اگست 1945 سے جاپان ایک آکوپائڈ کنٹری ہے, امریکن آکوپائڈ کنٹری ہے. صحیح. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا رولز ہے اس کے آج کل؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لحاظ سے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس استعمال کیا جا رہا ہے, جو وہ رول ان کا ہے. اچھا, ایک اور اہم چیز ہے کہ جو انٹرنیٹ کیبل ہے اب نئے ہارمس میں, تو اگر وہ کٹ جاتی ہے تو کیا اثرات ہو سکتے ہیں دنیا میں؟ دیکھیں 97% دنیا کو جو سب کا سب انٹرنیٹ کا ٹریفک ہے وہ انڈر واٹر کیبلز کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اور ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو کیبل ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے نیچے ہے. تو ایران نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ان کو ایسا کچھ تھریٹ ہوا کہ جہاں ان کو لگا کہ ان کا وجود نہیں باقی رہے گا, تو وہ ان کیبلز کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں. اور اگر ان نے کیبلز کو تباہ کر دیا تو گلوبل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ تو نہیں ہوگا, گلوبلی ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا, اور جو لوکلی ہے جی سی سی کنٹریز کا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو جائے گا کمپلیٹلی. تو اگر دبئی کو کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہو جائے اور دنیا سے ان کا کنیکشن ٹوٹ جائے, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی مارکیٹس پہ اس کا کیا اثر ہوگا, دبئی کی فیوچر میں کیا دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا اگر نیٹ بند ہو جاتا ہے. دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا, اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کی جو انویسٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ دبئی میں کرتے ہیں. اگر اس طرح ہو گیا کچھ کہ دبئی میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو گیا, تو پورا جو کانفیڈنس ہے جو انویسٹرز کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا, اور اس کو 50 سال لگ سکتے ہیں ریکور کرنے کے لیے. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو بٹ کوائن ہے, جتنی کرنسی ہے ڈیجیٹل, اس پہ بھی بہت بڑا اثر پڑے گا.
سے بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا کو چلانے والے یہودی ہیں وہ جان بوجھ کے یہ حرکت کریں کہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں بلیک آؤٹ ہو جائے, اور پھر وہ لوگوں کو ایک نیا انٹرنیٹ انٹروڈیوس کریں جس کا نام ہوگا انٹرنیٹ 2.0, جس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو آئی ڈی دکھانا پڑے گا, کیونکہ آپ کا سب جو ڈیٹا ہے وہ ریکور کرنے کے لیے آپ کو اپنی شناخت کا پروف دینا ہوگا کہ آپ کا جو سب فوٹوگرافس ہیں, آپ کی ای میلز ہیں. تو یہ شاید اس کو جان بوجھ کے بھی کر سکتے, کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بہت سچ پتا چلا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون چلا رہے ہیں. تو شاید یہ انٹرنیٹ کو ایک دفعہ بند کر کے پھر سے ریسٹارٹ کرنا چاہیں گے, اور صرف آئی ڈی کے ساتھ ہی استعمال ہوگا انٹرنیٹ اس کے بعد. یہ جو خاکراک آئس لینڈ ہے, یہ وہاں کی جو ہے ایران کی ہے, یہاں کیا مسئلہ ہونے والا ہے؟ موسٹ پروبیبلی یہ دیکھیں, یہ جو آئی لینڈ ہے یہ ان کا اکنامک لائف لائن ہے. تیل تو یہاں نہیں ہے, لیکن یہاں سے تیل جا کے یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے خارک آئی لینڈ پہ حملہ کیا, بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ہے, تو اگر پہلے تو اس خارک آئی لینڈ کے ارد گرد ہر جگہ لینڈ مائنز لگی ہوئی ہیں, اس کے شپ کے ذریعے اس آئی لینڈ پہ نہیں آ سکتے امریکہ کے ٹروپس. ان کو پیراٹروپرز کے 82nd ایئر بورن, مطلب کہ پیراٹروپرز جو پیراشوٹ سے اتریں گے اس آئی لینڈ پہ, وہ والی کرنی پڑے گی. تو اگر انہوں نے کیا اور کسی طرح انہوں نے اس آئی لینڈ پہ قبضہ کر لیا, تو ایران نے کہا ہے کہ وہ جو ساحل ہے جی سی سی کنٹریز کا, وہ اس کو لے لیں گے. مطلب کہ سمپل ورڈز میں وہ دبئی لے لیں گے اور بحرین لے لیں گے. اگر انہوں نے خارک آئی لینڈ امریکہ نے کسی نہ کسی طرح کیپچر کر بھی لیا, جو ناممکن والی بات ہے, تو ایران پورا کا پورا جی سی سی کا ساحل لے لے گا, دبئی لے لے گا, بحرین لے لے گا, اور اس آئی لینڈ کو اس پہ اسکورچ کر دے گا. اس کا یہ مطلب پورا آئی لینڈ کو جلا دے گا. اچھا, اپنے ہی امریکہ کی جو مارکیٹ ہے اس پہ اس جنگ کے لحاظ سے کیا اثر پڑ رہا ہے, یا آگے کیا ہوگا اس حوالے سے؟ امریکہ کی مارکیٹ پہ ابھی نہیں اثر پڑ رہا, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم جو بھی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. اس کا ملٹری اسٹریٹجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان اسٹیٹمنٹس کا سب تعلق ہے کہ مارکیٹ کو گرنے سے بچایا جائے. وہ جو اسٹیٹمنٹس دیتا ہے, جس طرح اس نے لاسٹ منڈے کو اسٹیٹمنٹ دی کہ 5 دن کا سیز فائر ہو رہا ہے, میں اور ایران بات کر رہے ہیں, تو تیل 113 کا تھا اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے, اور جب اس نے ٹویٹ کی اپنے ٹروتھ سوشل پہ, تو اس کے 5 منٹ کے بعد تیل 99 پہ چلا گیا. لوگوں کو یقین ہونا شروع ہو گیا مارکیٹ کو, کہ یہ تو اب یہ معاملہ سنبھل رہا ہے. تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے مارکیٹ کو یہ معاملہ, اس کی ٹویٹ سے یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ 6 اپریل تک ہم لوگ باتیں کریں, یہ معاملہ نہیں سمجھ رہا. یہ اس کو اپ ڈاؤن کر رہے اپنے فائدے کے لیے, اپ ڈاؤن کر رہا ہے, لیکن اب یہ نہیں کام کرے گا. کہ مارکیٹ کو سمجھ آ گئی کہ اسٹیٹمنٹس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ لانگ ٹرم جو افیکٹ ہونا ہے ان کی S&P 500 پہ, ڈاؤ جونز ایوریج, ان کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے, ان کا جو امریکہ کا جی ڈی پی ہے, اس کا اثر یہ ہونا ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں, دبئی, قطر اور یو اے ای, یہ بہت زیادہ جب تیل کو ڈالر میں بیچتے ہیں تو اس کا 15 سے 20% جو ان کو پیسہ ملتا ہے وہ امریکہ میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں, اور امریکہ میں اے آئی کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرتے ہیں. اور اے آئی انفراسٹرکچر میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہے جی سی سی کنٹری, وہ ان کے S&P 500 کو, ان کی جی ڈی پی کو, اور ان کے اسٹاک ایکسچینج کو, ان کے ڈاؤ جونز کو اوپر لے کے جاتا. اگر سعودی اور دبئی سے پیسہ نہیں آئے گا ادھر ان کے اے آئی انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنے کے لیے, تو ان کی اکانومی اور ان کا اسٹاک مارکیٹ سب بیٹھ جائے گی. اور وہ اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ ان سے ٹیکنالوجی ملے. دبئی وغیرہ کو ان سے ٹیکنالوجی کی ایکسس کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آج کل امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ اصل سوال یہ کافی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کون چلا رہا ہے, کون لوگ ہیں؟ جی, اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, امریکہ کی پالیسی ایک انسان نہیں چلاتا, امریکہ کی پالیسی تھنک ٹینکس چلاتے ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھنک ٹینکس جو ہیں ادھر کوئی عقل مند ہندو بیٹھا ہوا ہے, کوئی پاکستان کا کوئی پڑھا لکھا HSN کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. وہ سب جو تھنک ٹینکس ہیں جن کے نام آپ نے شاید سنے ہوں گے, CSIS, سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز, کارنیگی فاؤنڈیشن, اس طرح کے DC اور نیو یارک میں تھنک ٹینکس ہیں. لیکن یہ سارے تھنک ٹینکس جو کنٹرولڈ ہیں. یہ سب کے سب تھنک ٹینکس جو امریکہ کو چلا رہا ہے نا, وہ بندہ چلا رہا ہے جو امریکہ کی پالیسی بناتا ہے. امریکہ کی پالیسی یہ سب تھنک ٹینکس بناتے ہیں جو کنٹرولڈ ہے, جو یہودی کنٹرول کرتا ہے. اور وہ وہاں سے ان کی پالیسی نکلتی ہے. وہ پالیسی یہ لوگ پیٹر ہیکسٹ جیسے لوگوں کو دیتے ہیں, پولیٹیشنز کو دیتے ہیں, اور وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. امریکہ کے تھنک ٹینکس چلا رہے ہیں جو یہودی چلا رہے ہیں, تو امریکہ کو یہودی چلا رہا ہے. ایئر ٹریول کے لحاظ سے دنیا پہ
کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر جنگ جاری رہتی ہے تو؟ پھر سے بولا. ایئر ٹریول جو ہے، ہوائی سفر. ایئر ٹریول، ہوائی سفر بہت مہنگا ہونے لگا ہے. اور جو دنیا کو ایک یہودیوں کا پرائیویٹ کلب ہے جس کا نام ہے ورلڈ اکنامک فورم، انہوں نے پبلکلی اس کلب میں کہا ہے کہ جو 230 تک 2030 تک 2030 تک ایئر ٹریول صرف امیر لوگوں کے لیے ہوگا. جو میرے اور آپ جیسے عام لوگ ہوں گے وہ ایئر ٹریول صرف ورچوئل ریالٹی کے ہیڈ سیٹس پہن کے کریں گے. ایئر ٹریول جو دنیا جس سے آپ یوز ٹو تھے، جہاں آپ $1,000 کا ٹکٹ لے سکتے تھے امریکہ سے ایشیا تک کا، وہ دنیا اب ختم ہو چکی ہے. ٹیمپریرلی نہیں، شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے. اب ایئر ٹریول اتنا مہنگا ہونے لگا ہے اس انرجی سیکیورٹی کرائسس کی وجہ سے. ایئر ٹریول صرف امیر لوگ کریں گے اور آپ اور میرے جیسے لوگ صرف ورچوئل ریالٹی میں نائگرا فالز یا ڈزنی لینڈ جائیں گے ایک ورچوئل ریالٹی کا ہیڈ سیٹ. مطلب ہم حقیقت میں نہیں جا سکتے، ہم غریب لوگ. نہیں، حقیقت میں اب نہیں سر. اب آپ وہیں بیٹھو گے اپنے پشاور میں اور جاؤ گے کیلیفورنیا. اچھا، فالس فلیگ کیا ہے؟ یہ اس سے کیا ہو سکتا ہے جو امریکہ نے کہا تھا؟ فالس فلیگ، دیکھیں فالس فلیگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ملک دوسرے ملک کا جھنڈا اپنے پہ لگا کے کوئی غلط حرکت کرے. اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ ایران کا جھنڈا لگا کے کوئی دھماکہ کر سکتا ہے امریکہ میں. اسے فالس فلیگ کہتے ہیں. جے ڈی وینس جو ہے امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے، اس نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ کیلیفورنیا میں ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. اچھا، کیلیفورنیا میں ایک حملہ ہو سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا سکتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بھی لے جائے گا اور ساتھ کیلیفورنیا کا ایک چھوٹا سا شہر بھی لے جائے گا. یہ بریکنگ نیوز ہے؟ نہیں، یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے. یہ پبلکلی اس نے جے ڈی وینس نے بیسکلی موساد کے نیکسٹ پلانز بتا دیے ہیں دنیا کو. جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا، اس نے موساد کا اگلا پلان بتا دیا ہے کہ وہ ایک پاگل مسلمان کو کہیں پاگل خانے سے لیں گے اور وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑائے گا اور اپنے ساتھ آدھے کیلیفورنیا کو بھی لے جائے گا. اور اس نے ورڈ جو لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا سوٹ کیس نیو، مطلب کہ ایک چھوٹا سا نیوکلیر بام جو ایک سوٹ کیس میں فٹ ہے وہ اپنی بنیان پہ پہنے گا. اور یہ کر سکتے ہیں کہ امریکنوں کو کنونس کریں کہ دیکھو قائل کریں کہ ایران نے کیا، اب ایران پہ ہمیں نیوک کرنا پڑے گا، ایران پہ ہمیں حملہ کرنا پڑے گا. تو ایک فالس فلیگ اٹیک ہو سکتا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. یہ تو سر 9/11 پہ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. اور آپ کے ISI کے جو جنرل تھے، جنرل احمد، انہوں نے ہی $1,00,000 جو محمد عطا تھے جو مین ہائی جیکر تھے، ان کو آپ کے ISI کے ہیڈ جنرل احمد نے $1,00,000 کو ٹرانسفر کیے تھے. اور ISI کا ہیڈ سپٹمبر 11 کی صبح کو پینٹاگون میں تھے. تو یہ تو پاکستانیوں کا بھی ہاتھ تھا 9/11 میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. شاید اس ٹائم پہ شاید ہماری آدمی کوئی ہاتھ اس میں ڈالے. نہیں، مسلمانوں کا تو ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے اس میں. لیکن مسلمانوں کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں پہ بلیم ڈالنے کے لیے مسلمانوں کا ہاتھ نہیں تھا. یہ اسرائیل نے کروایا تھا 9/11 اور اس ٹائم بھی موساد ہی کروائے گا. یہ تو امریکہ نے لیکن پاکستان نے دیکھو، امریکہ نے خود 9/11 کا جو واقعہ تھا خود کروایا تھا، اس لیے تاکہ وہ دنیا کے جو پیٹرول ہے اور جو مسلمان ملک تھے ان پہ قبضہ کر سکے. یہ تو ایک پلینٹ گیم تھا ان کا. جی میں آپ کے ساتھ منسلک ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں موساد کا بہت بڑا ہاتھ تھا. CIA صرف اکیلا نہیں تھا اور اس ٹائم بھی موساد کا ہی ہاتھ ہوگا. صحیح. دو ہی کھلاڑی ہوں گے CIA اور موساد. یہ جے ڈی وینس کے حوالے سے بتائے انہوں نے نتنیاہو کے بارے میں جو کہا تھا. ہاں، جے ڈی وینس کا نتنیاہو کے ساتھ میں ہوئی تھی فون پہ تھوڑے دن پہلے. لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ جے ڈی وینس کا جو ہے تو وہ ایک امریکہ کے ایک چھوٹے شہر میں پڑھا ہوا بندہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ نفرت کرتا ہے امریکہ کے دیہاتی لوگوں سے. اس نے پوری کتاب لکھی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میں نفرت کرتا ہوں امریکہ کے جو دیہات کے لوگ ہیں. تو یہ اس کا دماغ یہودیوں والا ہے کہ یہ جو امریکہ کے دیہات کے لوگ ہیں وہی جا کے مریں گے، لڑیں گے کرگ آئلینڈ پہ. اور ان سے وہ نفرت کرتا ہے. اس کی ایک ہندو انڈین بیوی ہے اور اس نے، چلو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق بات یہ ہے کہ اس نے کتاب میں لکھا تھا کہ یہ جو وہ شہر جہاں سے یہ ورکنگ کلاس ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کا کلچر کو وہ پسند نہیں کرتا. تو اس کے دل میں نفرت ہے ان نوجوانوں کے لیے جو جا کے اپنی جان دیں گے اس کے پروجیکٹ کے لیے. اچھا، مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہونے والا ہے آگے جو نیا ہے؟
مستقبل کا منظر اگر آپ پوچھو گے تو بہت اندھیرا ہے, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 1947 میں جو مینہٹن پروجیکٹ تھا, امریکہ میں ایک مینہٹن پروجیکٹ ہوا تھا جس سے بام بنا تھا, ٹھیک ہے, جو ناگاساکی اور ہیروشیما میں بنایا. 1947 پہ مینہٹن پروجیکٹ کے سائنٹسٹ نے ایک گھڑی بنائی تھی جو یونیورسٹی آف شکاگو میں ہے. اس گھڑی پہ جب ٹائم ہوئے گا رات کے 12 بج جائیں گے, آدھی رات ہو جائے گی جب اس گھڑی پہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو غور سے سنیں میرے خیال. ہاں, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہ آدھی رات جب اس گھڑی پہ ہو جائے گی تو دنیا ختم, دنیا کمپلیٹلی تباہ ہو جائے گی. تو ہر سال میں جنوری کو جو سائنٹسٹ ہیں, جو لوگ جنہوں نے گھڑی بنائی تھی, نہیں, دنیا کیسی تباہ ہوگی, مطلب کون تباہ کرے گا دنیا؟ نیوکلیر وار سے یا پھر ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی, مطلب کہ اے آئی سے. دو چیزیں ہیں, تین چیزیں ہیں جو خطرہ ہے. ایک چیز تو مین میڈ ہے, مطلب کلائمیٹ چینج, لیکن اے آئی اور نیوکلیر وار, نیوکلیر ویپنس, یہ دو چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور وہ ہر سال میں جنوری کے مہینے میں اس کلاک کا ٹائم چینج کرتے ہیں اور اس کو آدھی رات سے یا قریب لے کے جاتے ہیں اور یا دور لے کے جاتے ہیں, ڈپینڈنگ آن کہ انسانیت کتنے خطرے میں. اس جنوری کو وہ آدھی رات کے 85 سیکنڈز ٹو مڈ نائٹ پہ لے آئے, مطلب کہ آدھی رات کو صرف 85 سیکنڈز رہ گئے. تو اسے مطلب 85 سیکنڈز ٹو مڈ نائٹ, اسے قیامت کی گھڑی آپ کہہ سکتے ہو, اس کو انگلش میں ڈومسڈے واچ کہتے ہیں. اور یہ کہاں پہ واقع ہے یہ گھڑی, لوکیشن؟ یہ یونیورسٹی آف شکاگو, یونیورسٹی آف شکاگو. اچھا, تو واو, یہ تو بڑی آپ نے آج اتنے اہم نیوز دی ہے ہمیں, اور بڑی زبردست قسم کے بریکنگ نیوز بھی ہے, اور اس میں جو آنے والے وقت کی باتیں وہ بھی آپ نے بتا دی ہے ٹرمپ کے حوالے سے. اور اسی طرح ہم آپ کو زحمت دیں گے, بار بار آپ کو ڈسٹرب کریں گے, آپ کو یاد کریں گے تاکہ لوگوں کو آپ سچائی بتائیں. تو جی میں حاضر ہوں. بالکل, میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. اگر جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ خراب نہ ہو, اگر دنیا رہی, اگر آدھی رات ہوگی, اگر قیامت کی گھڑی پہ آدھی رات ہوگی تو چاہیے ہماری وہی گھڑی والا مسئلہ نہیں ہوا تو پھر رابطہ کریں گے. گھڑی والا مسئلہ نہیں. شکریہ جی, تھینک یو.